مسافر ہوں. سوالی کی آواز آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھا کر اپنے بڑے فرزند حضرت حسن کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ لخت جگر میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ, میں پانی پی کر افطاری کر سکتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی لے لی. عرض کیا ابا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں. فرمایا سبحان اللہ, اس میں اجازت کی کون سی بات ہے. شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے حسن کے دامن میں ڈال لی. تینوں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن جانے لگے تو سیدہ فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی. انہوں نے تو صحابت کے گر محمد کی گود میں سیکھے تھے, انہی کی تو تعلیم و تربیت تھی. فرمایا بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ, میں بھی محمد کا خون ہوں نا, پانی سے افطاری کر لوں گی. چاروں روٹیاں لے جانے لگے. حضرت حسن سیدنا علی کی خادمہ حضرت فضہ خادمہ اور کنیز تڑپ اٹھی اور اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی حسن کے دامن میں ڈال دی. عرض کیا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا, علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں. فرمایا تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں. مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہے, راہ حق میں شمشیر چلانا بھی بہت پسند ہے, اور گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے. ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فَبَيْنَاهُمْ اِذْ جَاءَ جِبْرَائِیل, یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل امین آ گئے. فَقَالَ أَرْسَلَنَا اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَكُمْ, اللہ کے محبوب یہ مذاکرہ فرش پہ ہو رہا تھا, اللہ نے مجھے عرش سے بھیجا ہے کہ میں بھی اس مذاکرے میں شامل ہو جاؤں. تین چیزیں اپنی بھی بیان کرنے آیا ہوں اور تین چیزیں اللہ کی پسند کی بھی بیان کرنے آیا ہوں. فرمایا ان کنت من اہل الدنیا, اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو پھر سنیے تین چیزیں میری بھی پسند کی ہیں. ارشاد الضالین, گم کردہ راہوں کو سیدھے راہ پہ ڈالنا پسند ہے. جن سے راستہ کھو جائے انہیں صراط مستقیم پر لگانا پسند ہے. وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ عَيَالِ الْمُوسِرِينَ, ارشاد الظالین. وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ عَيَالِ الْمُوسِرِينَ وَالْحُبُّ لِلْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ. تین چیزیں بہت پسند ہیں, گمراہوں کو راہ راست پہ لگانا اور ان غریبوں سے دوستی کرنا جن کی جیب تو خالی ہو لیکن ضمیر محفوظ ہو. کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لیں پر کسی کے سامنے دستے دلب دراز نہ کریں. یہ عسرت اور یسرت. عزیز دوستو, غربت اور ثروت دونوں آزمائشیں ہیں. کبھی حق تعالی جیب بھر کے امتحان لیتے ہیں, کبھی خالی کر کے امتحان لیتے ہیں, کبھی سب کچھ دے دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اکڑتا ہے, میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا اکڑتا ہے. اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں, جیب بھر دیتے ہیں, اور کبھی جیب خالی کر لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے مانگتا ہے یا لوگوں کے دروازوں پہ گداگر بن کے جاتا ہے. کامیاب ہونے والے
کام لیا کرتے ہیں۔ حضرت روح الامین نے انہی کی بات کرتے ہوئے فرمایا بعض امیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے، اور جن کے عیال زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، مخفی طریقے سے ان کا تعاون کرنا بھی بہت پسند ہے، مخفی طریقے سے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ رات کو سو جائیں، میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈال آؤں، صبح یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا، کیونکہ کوئی عزت نفس والا، کوئی خوددار انسان کیوں کسی سے لے؟ کیا کہا اقبال نے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، جزاک اللہ۔ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، یہ ہے مومن کی خودداری اور اس کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، کہ اس کو کوئی دینا بھی چاہے تو اس کی عزت نفس کے ڈر سے نہ دے سکے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دے کہ تو کون ہے مجھ کو دینے والا، میں تو اللہ سے لینے والا ہوں، کسی بندے سے لینا میری عزت نفس کی توہین ہے۔ کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا۔ ان لوگوں کا تعاون کرنا پسند ہے۔ تین چیزیں روح الامین نے بیان کی، اب صحابہ کرام بھی، رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ حضرت روح الامین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے تین چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں، بذل الاستطاع والصبر عند الفاقہ والبکاء عند الندامہ۔ جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک من چلا سا نوجوان آیا، ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا، تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی، اگر میں اسے قربان کر دوں، ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے، تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، خوشہ پھینکا اور آستین نے چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا، بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ جگر جاتا تھا، لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا، اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اس نے۔ یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بذل الاستطاع، حق تعالی جسے
शबाब अता फरमाए, खून की हरारतें अता फरमाए। यह है तो चंद रोज की मेहमान। और अगर कोई जवान अपनी जवानी को अल्लाह की मर्जी पर खर्च कर डाले तो फरमाया वो जवान भी अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह किसी को दौलत अता फरमाए, रहना उसने भी नहीं, लेकिन अगर उस दौलत को कोई अल्लाह की मर्जी पे खर्च कर दे तो अल्लाह उससे भी बहुत प्यार करते हैं। बज़लुल इस्तिता, अपनी सलाहियत और अपनी इस्तेदाद को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले भी अल्लाह को बहुत पसंद है। दूसरे नंबर पे फरमाया वस्सब्रु इंदल फाका, तंग दस्ती में सब्र करने वाले भी अल्लाह को बहुत पसंद हैं। रब्बुल आलमीन जिन लोगों को तंग दस्ती और उसरत के अंदाज में आजमाए, इस आजमाइश में वो साबित कदम रहे, अल्लाह के सिवा किसी के आगे दामन न फैलाएं, सब्र से काम लें, तो फरमाया ये सब्र करने वाले गरीब भी अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वल बुकाउ इंदन नदामा, और अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर रोने वाले गुनाहगार भी अल्लाह को बहुत पसंद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 कतरों पे जहन्नम की आग हराम है, 2 कतरों पे कतरतान, 2 कतरों पे जहन्नम की आग हराम है। एक शहीद के जिस्म से टपकने वाला खून का कतरा हराम है, जहन्नम की आग उस पर भी। और दूसरा, गुनाहगार की आंख से एहसास नदामत में बहने वाला आंसू हराम है, उस पर भी जहन्नम की आग। कभी रोके तो दिखाइए अल्लाह के हुजूर, कभी आंसू बहा के तो दिखाइए। कितने प्यार से फरमाया, काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदों को कह दीजिए, मेरे महबूब, अल्लाह की रहमत तुम्हारी पुकार का इंतजार करती है, कभी उसको पुकारो तो सही। अपनी जिंदगी की सारी खताएं जमा करके ले जाओ, वो तुम्हारी खताओं का तुम्हें ताना भी नहीं देगा, माफ कर देगा। कितने प्यार से फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे खताकार बंदू से कहिए, अगर तुम्हारे गुनाह बहुत है तो मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं। अपनी सारी जिंदगी के गुनाह जमा करके लाओ, मेरे दर पे जबीने नियाज झुकाओ, तलब का दामन फैलाओ, नदामत के अश्क बहाओ, मेरे लुत्फो करम को आजमाओ तो सही। तुम्हारे आने में देर है, मेरे राजी होने में देर नहीं होगी। पिशावर वालों, बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे, याद करना बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे। यार लोगों ने दुकानें सजा रखी हैं, झंडियां लहरा रखी हैं, जुल्फें बढ़ा रखी हैं, चादरें चढ़ा रखी हैं, बुजुर्गों की कब्रों पर चादरें चढ़ा रखी हैं। और थ्योरी ये है, फलसफा ये है, कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। और नादान लोगों को, सादा लोगों को यह बावर कराया जाता है, मियां तुम तो बहुत गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता। ये अल्लाह के प्यारे हैं, तुम्हारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, क्योंकि तुम्हारी सुनता नहीं और इनकी ठुकराता नहीं। डायरेक्ट नहीं सुनता, इनडायरेक्ट सुनता है। डायरेक्ट नहीं सुनता, वो इनडायरेक्ट सुनता है।
قرآن پاک نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم. قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ سنتا ہے، یہ فنکار کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بندے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ بروکر جو بیٹھے ہوئے ہیں آخر بیچارے، ان کا بھی دھندا ہے، کاروبار ہے. کچھ مرید آئیں گے تو نظرانہ ملے گا نا جی. سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں مصلے بچھا کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو ان کا کیا بنے گا؟ سارا اختلاف یہی تھا مکہ والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہتے تھے آپ ہماری انکم کلوز کرتے ہیں. آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم تو اللہ کے پیاروں سے جا کر مانگتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں. اور یہی تصور ہے کلیسا کا. رہبانیت یہی ہے، عیسائیت یہی ہے. عیسائی کہتے ہیں کلیسا میں آؤ، پادری کو خوش کرو، اور پادری تمہاری بات اللہ سے منوائے گا، ادروائز تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی. اسلام کہتا ہے نہیں، اللہ سے ملنا ہے تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں. یہاں ایکسچینج کا چکر ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. جب چاہو جہاں چاہو اللہ سے رابطہ قائم کر لو. بیت اللہ شریف پر جو غلاف ہے اس پہ قرآن کریم کی یہ آیت موٹے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، دور سے نظر آتی ہے. فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، بہت خطائیں سرزد ہوئی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آئے گا تو اللہ کو روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. بیت اللہ میں آنے والوں کے لیے سب سے پہلے غلاف کعبہ یہی اعلان کرتا ہے تم اپنے ناراض رب کے پاس نہیں آئے ہو، مہربان رب کے پاس آئے ہو. جو منوانا ہے منواؤ، جو منوانا ہے منواؤ، جتنا رونا ہے آنسو بہاؤ. یہاں سے کوئی مایوس اور معروم ہو کر نہیں جاتا. دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن رب العالمین کے دربار کا ضابطہ یہ ہے جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. فرمایا اذا سألك عبادی انی فانی قریب. میرے محبوب، میرے بندے آپ سے جب میرا پتہ پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا تو بتا دو انہیں انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں. الہ العالمین کتنا قریب ہے تو. بڑی ہستیاں تو غریبوں سے دور بستی ہیں، بڑی ہستیوں کی بستیاں تو غریبوں سے دور ہوا کرتی ہیں. رب العالمین نے فرمایا میں بڑا تو ساری کائنات سے ہوں، لیکن میں مسافر ہوں. کہیں دور محل نہیں بنا آواز آئی، کہیں دور کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جاؤ لخت جگر میں تو تیرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ. دل کی گہرائی ہوں میرے پانی کر افطاری کر سکتا ہوں. اتنا قریب ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی دے میرے سامنے اگر اجازت ہے تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں گا. تانا میرے سبحان اللہ، صرف یہی در ہے یہاں تانا دیے بغیر ساری خطائیں معاف کر دی جائیں. تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی کھا کے حسن کے دامن میں ڈال لی.
سے کسی ہے سرکار دو عالم سیدنا فاطمہ نے فرمایا ہے میرا رب پیچھے رہی. انہوں نے تو صحابی کے بوڑھا گناہ کی گود میں میرے در پہ روتا ہوا ہے. انہی کی تو تعلیم اعمال میں فرمایا بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی سواری کے لیے آپ نے گزار دی. شباب بھی محمد کا خون ہونا جوانی کا غرور تھا افطاری کی مستی تھی چاروں روٹیاں ترنگ تھی سیدنا میں گرم گرم خون کی روانی تھی بغاوت میں زندگی گزار دی لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی کی روٹی اٹھا کر بھی حسینائی چلی گئی. شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی سوال لڑکھڑانے لگی. دماغ دنیا شل ہو گیا ہے کمر جھک گئی گھرانہ ہی سخی نہیں میں غلام بھی سخی ہو بالوں میں سفیدی اتر آئی بیماریوں میں یلغار آئی میرا کچھ ہضم نہیں کرتا اور سب سے بڑا جیب خالی ہو گئی. پروان مجھے بھی پسند ہے لوگوں نے نماز خدمت کرنا بہت پسند ہے. دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا شمشیر چلانا بھی بہت پسند ہے. اللہ کے در پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے بھی بہت پسند ہے. اللہ کے حضرت فضلناہم اس جبرائیل جو عالم یہ باتیں ہو رہا کہ جبرائیل امین آئے فقال ارسلنی اللہ تعالی کہ وہ اپنے سمع مقالتکم اللہ کے عالم میں مذاکرات میں ہو رہا تھا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں بھی مذاکروں میں شامل ہو جاؤں. تین چیزیں اپنی بھی بیان کرنے آیا ہوں اور تین چیزیں اللہ کی پسند کی بھی بیان کرنے آیا ہوں. شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں دنیا الہ العالمین والوں میں سے ہوگی نہیں کہ سفارش کے طور پر میری بھی پسند کی ہے. ارشاد بھی نہیں تسبیحات بھی نہیں صدقات بھی نہیں گمراہ بھی نہیں قیام بھی نہیں رکوع بھی نہیں سے راستہ کھو جائے نہیں عمرے بھی نہیں مستقیم پر لگانا پسند ہے. اور اس یقین کے ساتھ دستگیری تو ہلاک ہو جاؤں گا. دیکھ اب دنیا میں سے کوئی اشارہ باقی نہیں رہا سارے تعلق ٹوٹ گئے سارے رشتے ٹوٹ گئے. اب تیرے در پہ آیا ہوں سوالی بن کر جرنیل کی طرح. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر بہت پسند ہے بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ورق میرے سامنے کھلا ہوا ہے کہ جیب کی بغاوت میں بھی میرے سامنے ہے اس کا کرنا بھی میرے سامنے ہے اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں. لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا میری رحمت نہیں کرتی کہ اسے ٹھکرا دوں دھتکار دوں اور کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. غربت پشاور کے روشن ضمیروں بیٹے کو باپ کے کبھی حیا نہیں آتی جیب بھر کے کبھی خالی بندے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. کبھی سب کچھ فرمایا والبکاء عند الندامہ کے لیے احساس ندامت میں شرمندگی میں رونے والے گناہگار پہ آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اپنے بغیر تانا لیے معاف کرنے والا کون خالی کر لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے لگاؤ مجھ سے مانگتا ہے یا دیوار کو گواہ بناؤ جاتا ہے کہ اے اللہ ہم نے کامیاب ہونے والے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی کوشش کی ہے. گواہ بناؤ یہاں کے ذرے ذرے کو آواز پہنچاؤ ان تک بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون کی بات کرتے ہوئے گناہگاروں اور خطا کاروں کو تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کرنا بھی بہت پسند ہے. ہم سب کا دستگیر کون مشکل کشا طریقے سے ان کا تعمیر کرنا بھی بہت پسند ہے. رسولوں کا مشکل کشا طریقے سے مجروح میں آزمائش کے وقت وہ رائے مدد مانگی میں ان کے گھر میں کئی ایسی بوریاں ڈالا مجھے بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا.
حضرت آدم نے آزمائش کے وقت اللہ کی دامن پھیلایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بخشش آدم کا مشکل کشا کون؟ منعم کو اس کا مشکل کشا کون؟ ابراہیم کا مشکل کشا کون؟ یعقوب کا مشکل کشا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ میں یوسف کی جان بچانے والا کون؟ شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا کون؟ رحمت للعالمین کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ منعم کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ دیگر بیماروں میں بیان کی اللہ تمہیں شفاعت کرام عطا فرمائے۔ اللہ ہی نہیں، اللہ ہی نہیں، اللہ کے لیے قرار سے ہمارے رب کو کیا پسند ہے؟ علی رونے والا، پوچھنے والا کون؟ علی مانگنے والا، دامن بھرنے والا کون؟ علی بیمار ہونے والا، صحت دینے والا کون؟ علی جھکنے والا، جھکنے سے پاک کون؟ علی عاجزی کرنے والا، تواضع سے پاک کون؟ علی بیٹوں والا، بیٹوں سے پاک کون؟ علی بیویوں والا، بیویوں سے پاک کون؟ علی رشتوں عزیزوں اقربا والا، رشتوں عزیزوں سے پاک کون؟ حاجت روا کون؟ کار ساز کون؟ دستگیر وسلم کے قریب زندگی رہی تو رات کو پھر یہاں سے شروع کریں گے بات۔ ایک منچلا سا نوجوان آیا انشاءاللہ، کہاں بھائی؟ ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا۔ تو آپ کو تو پہلے سے پتا ہے، پتا تو مجھے نہیں۔ تازہ کھجوروں کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ کہاں ہے۔ آپ کو تو اللہ کے اللہ کے محبوب میں دعا کرتا ہوں، یہ میری چمک تبلیغ قرآن و سنت کے رضا کاموں کے لیے اللہ اس انجمن کو اگر میں اسے قربان کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ٹکرا جاؤں اللہ تمام دوست سے یہاں جس اخلاص کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، موسم گرم ہو یا سرد، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یقین فرمائیے کہ راحت ملے گی، میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکلتی رہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا جس شدت کے سرد موسم میں آپ چل کر ملے گی، یہ آپ کا اخلاص ہے۔ اور ہستی نے میں نے وہاں تو ہار نہیں مانی، اوپر سے کہتا رہا کہ بس میں ٹھیک ہوں، آپ کو سوچی لگ رہی ہے۔ اصل بات یہ تھی، یقین فرمائیے میں ہونٹ کپا رہے تھے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر کہ تم بڑی شفقت سردی میں دیکھا، سکڑے بیٹھے ہو، بڑی گہری توجہ مجھے آپ محسوس ہوئی، اللہ جانتا ہے کہ کفار لیکن جس اخلاص اور حدت جذبات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اللہ کا قرآن اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فرمان سننے کے لیے صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کرام کی آگے بڑھتا چلا گیا جذبے سے آپ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائے۔ یہ اس کو پھیلاؤ بھائی، خون میں ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے، پوری دنیا میں نظر ہے۔ یا اللہ کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں۔ دوستوں کو پھیلائیے اسے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ لاگت سے بھی جذبے کے ساتھ یہ آپ کو دستیاب ہو، دعا کے بعد ملے گا۔ کراچی کی کانفرنسوں کی بڑی تاریخ اور آخری سفر جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر حج میں اگر کوئی موت آ جائے کسی کو، ہر سال کا حج اس کے نام آیا مان کی حرارتیں عطا فرمائے۔ اگر کوئی جوان اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی پر خرچ کر ڈالے تو فرمایا وہ جوان بھی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولت عطا فرمائے، رہنا اس میں بھی نہیں، لیکن اگر اس دولت کو کوئی اللہ کی مرضی پر خرچ کر دے، دنیاوی سفر کرتا پھر تو اللہ اس سے بھی دائمی زندگی میں جاتے ہیں کہ قدموں میں اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس کا میں دوسرے نمبر پہ فرمایا امانت ہے میری،
ارشاد الحق مدنی صاحب میں صبر کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. حسین صاحب مجلس کے صدر رب العالمین جن لوگوں کو تنگ سختی اور اسرت کے انداز میں آزمائے اس آپ نے سنبھالنا ہے نوجوان قدم رہے اللہ کے سپاہی بننا نہ پھیلائیں اور مجلس تحفظ حقوق صبر سرکار بننا ہے. اللہ یہ صبر کرنے والے اور میری عمل اللہ کو بہت پسند ہے. والبکاء مجلس کے لیے تعاون بھی کیا کرو اور اس میں گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والے گناہگار بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اور مجھے افسوس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سامنے آ رہے ہیں تو اللہ ہمارے حال جہنم کی آگ حرام ہے. اب بات واضح ہو گئی نا, یہ نہیں مانتے تھے پہلے. قطرہ نہیں تو امریکہ کا سب دو قطروں پہ جہنم کھل کر سامنے آ رہی نا. عرب کے سینے میں جو خمینی خنجر اتارنا چاہتا ہے وہ خنجر اسرائیل نے دیا. حرام ہے جہنم. اسرائیل کا جو یار ہے اسلام کا غدار. دوسرا اسرائیل کا جو یار ہے آنکھ سے احساس ندامت میں بہنے والا آنسو حرام ہے. غدار ہے روکے تو دکھائیے اللہ کا یار ہے وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. کبھی آنسو بہا کے تو دکھائیے. تو اس سلسلے میں جن کو اللہ کتنے پیار سے فرمایا تعاون بھی کیا کرے. مجھے تنہا نہ چھوڑیے. میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ آپ کو احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق عطا فرمائے.